نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی جب تعداد 39 ہوئی، کتنی ہوئی؟ 39 ہوئی، کفار کی طرف سے شدت میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا تھا، اور ان کی برائیاں اور ان کا ظلم و ستم اپنی اب آخری حدوں کو چھو رہا تھا، اور حضرت عمر بھی ابھی تک اسی کیمپ میں کھڑے تھے۔ ایک دن میرے نبی مکرم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ اٹھ گئے، میرے نبی نے دعا فرمائی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او عمر بن الشام، یا اللہ میں محمد تجھ سے دعا کرتا ہوں مولا، اسلام کو عمر بن خطاب یا عمر بن شام یعنی ابو جہل کے ذریعے سے اس کی تقویت و عزت کو بلند فرما۔ گویا وعدہ محبوبہ جو پہلا نام تیری زبان پہ آ گیا ہم اسی کو قبول کر لیتے ہیں۔ حضرت عمر میرے نبی کی خدمت میں آئے تو کسی اور ارادے سے تھے، قرآن کی آیتوں نے عمر کے باطن کو تبدیل کر دیا۔ اب وہ عمر جو میرے نبی کا سر لینے آیا تھا، جملہ میرے ذہن میں رکھنا ہے، وہ عمر جو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر لینے آیا تھا، وہ عمر میرے نبی کے قدموں میں اپنا دل رکھ جا رہا ہے۔ برادران اسلام، میرے نبی مکرم کی نبوت کا اقرار کیا، کلمہ پڑھا، حضرت عمر اسلام کے دامن میں آئے۔ ادھر جیسے ہی مکے میں خبر ملی، مشرکین مکہ کو پتا چلا عمر مسلمان ہو گیا ہے، صحابہ فرماتے ہیں آج مکے کے مشرکوں کی حالت یہ تھی کہ حضرت سیدنا عمر ادھر حضور کی خدمت میں آئے، یہ پہاڑی پہ بیٹھ کے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا ہو گیا۔ ادھر عمر حضور کی خدمت میں آئے، ادھر جبریل بھی آ گیا، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے میرا سونا نبی، حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، تیرے لیے اللہ کافی ہے اور عمر جیسے ایمان لانے والے تیرے غلام کافی ہے، عمر جیسے تیرے غلام، آواز آئے، عمر جیسے تیرے غلام کافی ہیں۔ برادران اسلام، یہ کون عمر ہے، یہ کون عمر گئے کہ جس کی عظمت و شان میں قرآن کی کئی آیتیں نازل ہوتی ہیں، ادھر عمر کی زبان سے جملے نکلتے گئے، اللہ تائید میں قرآن نازل فرما دیتا ہے، ادھر حضرت عمر کے دل میں کوئی خواہش بیدار ہوتی ہے، اللہ ان کی اس قلبی خواہش کے احترام میں جبریل کو آیتیں دے کر روانہ فرما دیتا ہے۔ اسی لیے تو پھر کہنے والا کہتا ہے کہ صحابہ کی جماعت میں جدا فاروق اعظم ہے، صحابہ کی جماعت میں جدا فاروق اعظم ہے۔